دوستو، دنیا میں نہ جانے کتنی تاریخی جنگیں ہوئیں، ان کا ہماری تاریخ پر بہت ہی گہرا اثر ہوا۔ انہی جنگوں میں روم کی جنگ کا بھی ذکر آتا ہے، جس نے تاریخ پر بہت ہی گہرے اثرات چھوڑے۔ لیکن دوستو، روم کی تاریخ کے دلچسپ اور عجیب و غریب کام تمام لوگوں کو چونکا دینے والے ہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو قدیم روم کے کچھ ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ روم کی لڑکیاں اپنے باپ کو دودھ کیوں پلاتی تھیں۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، پرانے وقتوں میں روم میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا جو اس وقت لوگوں میں بہت مشہور تھا۔ اس کھیل میں دو جنگجو ایک دوسرے کو کھلے میدان میں چیلنج کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب اور خونی کھیل تھا جو کہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کسی ایک جنگجو کی موت نہ ہو جاتی۔ یہ کھیل جس میدان میں کھیلا جاتا اسے کولوسیم کہا جاتا اور کھیلنے والے لوگوں کو گلیڈیٹر کہا جاتا تھا۔ دوستو، لڑتے ہوئے جب ایک جنگجو مارا جاتا تو مرنے والے جنگجو کا خون، اس کی تلوار اور اس کے جنگی ساز و سامان کو بہت ہی قیمتی سمجھا جاتا تھا، جسے بعد ازاں بیچ دیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کے ڈاکٹروں اور حکیموں کا ماننا تھا کہ گلیڈیٹرز کے خون میں مرگی کا شکار ہونے والے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے پہلا ٹوائلٹ بھی روم میں ہی بنا تھا، جسے وہاں کے مقامی لوگ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگ کھلے میں ٹوائلٹ کرنے سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہ تھے۔ لیکن وہ لوگ ٹیشو پیپر کی بجائے ایک سپونج کا استعمال کرتے تھے، اور ایک سپونج کو ایک نہیں بلکہ کئی لوگ استعمال میں لاتے تھے اور اسے دھویا بھی نہیں جاتا تھا۔ دوستو، اس وقت روم میں 140 کے قریب ٹوائلٹ موجود تھے جنہیں عام لوگ اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ تو چلیے اب ہم آپ کو روم کے چند دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ دوستو، قدیم روم کے لوگ انسانی پیشاب کو بہت ہی قیمتی مانتے تھے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پیشاب کو باقاعدہ طور پر روم کی مارکیٹس میں فروخت کیا جاتا تھا۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار بن چکا تھا جس پر ٹیکس بھی لاگو کر دیا گیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر روم کے لوگ اس پیشاب کا کرتے کیا تھے؟ دراصل قدیم رومیوں کا ماننا تھا کہ انسانی پیشاب دانتوں کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ پیشاب کا استعمال کرنے سے دانت نہ صرف چمکدار ہوتے ہیں بلکہ لمبے عرصے تک ٹوٹتے بھی نہیں ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ یہ لوگ پیشاب کو سرف ایکسل کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ وہ لوگ پیشاب کے بھرے ٹینک میں اپنے کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، اور جب کپڑے اچھی طرح پیشاب میں ڈوب جاتے تو وہ انہیں نکال کر دھو لیا کرتے تھے۔ آپ کو شاید یہ باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ باتیں 100% سچ ہیں۔ دوستو، ان لوگوں کے مطابق پیشاب ایک کلینر کی طرح تھا جو کہ بہت سی صفائی کی چیزوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پیشاب کو ماؤتھ واش کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ دوستو، قدیم روم کے لوگ تانبے کی بنی ہوئی چیزوں کو اپنے گلے میں پہنا کرتے تھے۔ یہی نہیں، وہاں کے لوگ بکری کے پاخانے کا بھی الگ سے استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ بکری کے پاخانے کو اپنی چوٹیوں میں لگاتے تھے، جبکہ لڑائی کے دوران زخمی ہونے والے جنگجو کی مرہم پٹی کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بکری کے پاخانے کو ایز اے ڈرنک بھی انجوائے کرتے تھے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ بکری کے پاخانے کو پہلے سکھاتے تھے اور بعد میں اسے پیس کر پانی اور شراب میں مکس کر کے پیتے تھے۔ دوستو، وہاں کے ایک سردار کو بھی بکری کے پیشاب کا بنا مشروب بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ دوستو، روم میں ہر کوئی بینگن کلر کے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، کیونکہ یہ کلر پاور کی علامت تھا اور اسے صرف حکمران طبقہ اور چرچ کے پاورفل لوگ ہی پہن سکتے تھے۔ اگر کوئی عام انسان بینگن کلر پہن لیتا تو اسے سخت سزا سنائی جاتی تھی۔ دوستو، روم کے لوگ فالوسیز کو بھی بہت لکی سمجھتے تھے اور اسے نیکلس کی صورت میں اپنے گلے میں پہنتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنے گھروں میں سجانا بھی باعث فخر سمجھتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے گھر بری آتماؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، روم میں جو لوگ لیفٹ ہینڈڈ تھے انہیں بہت برا سمجھا جاتا تھا اور ایسے لوگوں کو انلکی سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، روم کے لوگ صفائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ کو ٹوائلٹ سے ہو گیا ہوگا، لیکن یہاں کے لوگ صابن کا بالکل بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ صابن کی بجائے تیل کا استعمال اچھا سمجھتے تھے۔ دوستو، روم کے امیر لوگ جب بھی پارٹی دیتے تھے تو ان کی پارٹیاں بہت ہی عجیب ہوتی تھیں، کیونکہ ان کی پارٹیوں میں طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے اور یہ پارٹی کئی گھنٹوں تک چلتی رہتی۔ چونکہ پارٹی میں بہت سی اقسام کے کھانے موجود ہوتے تھے، اس لیے جب لوگوں کا پیٹ بھر جاتا تو وہ الٹیاں کر کر کے اپنے پیٹ میں جگہ بناتے اور کھاتے رہتے۔ الٹیاں کرنے کے لیے وہ باتھ روم وغیرہ نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ٹیبل سے دور ہٹتے تھے۔
بلکہ وہ ایک پیالی کا استعمال کرتے، لیکن بعض اوقات یہ کام وہ فرش پر بھی کر دیا کرتے اور کھانا شروع ہو جاتے۔ یہ بالکل ہی ایک گھناؤنی پارٹی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، روم میں اس دور میں بھی عورتوں کے بالوں کو رنگنا بہت مشہور تھا۔ اس زمانے میں سرخ اور بھورا رنگ بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مہندی لگانا اور بالوں کو بلیچ کرنا بھی رومیوں میں بے حد مقبول تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے بادشاہ اکثر لوگوں کے بیچ عورتوں کے کپڑے پہن کر جایا کرتے تھے۔ دوستو، روم کے کیٹالس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسی غزلیں لکھی کہ ان کا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکا، کیونکہ وہ شاعری بہت ہی مشکل الفاظ کا چناؤ کر کے لکھی گئی تھی۔ شاید اس زمانے میں ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہوگا۔ دوستو، اب ہم آپ کو روم کی پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے صدیوں پرانے ایک قصے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شاید یہ کہانی کچھ لوگوں کے مطابق جھوٹی ہو، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق یہ کہانی عشق مزاجی کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ کہانی روم میں ایک زامن نامی بزرگ شخص کے بارے میں واقعے کو بتاتی ہے۔ اس بزرگ کو کسی جرم میں بھوکے رہنے کی سزا دی گئی اور اسے پوری زندگی کال کوٹھڑی میں بند رکھا گیا۔ اس بزرگ کی ایک پیرو نام کی بیٹی بھی تھی۔ ایک دن یہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے کی فریاد لے کر جاتی ہے کہ اس کا باپ کچھ دنوں کا مہمان ہے، اس لیے اسے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اسے ملنے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی اپنے فوجیوں سے کہا کہ لڑکی کی پوری طرح تلاشی لی جائے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہو۔ اس طرح لڑکی روز اپنے باپ کو ملنے آتی اور تلاشی کے بعد سپاہی اسے ملنے کی اجازت دے دیتے۔ پھر ایک دن جیلر نے قیدی کی حالت دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کوٹھڑی میں جاتا ہے اور بزرگ کی حالت دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ جہاں بزرگ کو اتنے دن کھائے پیے بغیر مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بزرگ تو زندہ تھا اور 3 ہفتے سے بنا کچھ کھائے پیے جی رہا تھا۔ جیلر کو معاملہ سمجھ میں نہ آیا، لیکن اسے بزرگ کی بیٹی پر شک ہوا اور اس نے باپ بیٹی پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن جب بیٹی اپنے باپ سے ملنے جیل گئی تو جیلر سب کچھ دیکھتا رہا۔ جیلر نے جو منظر دیکھا اس سے اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ لڑکی اپنے باپ کو اپنا دودھ پلا رہی تھی اور اس کا باپ نہایت مجبوری میں اس کا دودھ پی رہا تھا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ اس نے باپ اور بیٹی کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں کال کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے پر سوال اٹھائے تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بیٹی نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا اور اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد لوگوں میں شعور بیدار ہونا شروع ہوا اور لوگ بادشاہ کے ظلم کے خلاف ڈٹ گئے۔ عوام کے زبردست دباؤ کے بعد بادشاہ نے باپ اور بیٹی کو رہا کر دیا۔ دوستو، باپ اور بیٹی کی یہ کہانی ایک اٹوٹ رشتے کو بتاتی ہے۔ ویسے آپ کے خیال میں بیٹی کا اپنے باپ کو دودھ پلانے کا کام صحیح تھا یا پھر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویسے آپ کو روم کے دلچسپ حقائق کیسے لگے؟ پیشاب پینے سے لے کر عجیب و غریب تصویر کو گھر میں رکھ کر بری آتماؤں کو بھگانے تک کے فیکٹس میں سے کون سا فیکٹ آپ کو سب سے عجیب لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔